السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے مائیکل جیکسن کے بھائی ہیں جرمن جیکسن، ان کے حوالے سے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی سسٹر کے ساتھ ایشیا کے ممالک کا دورہ کیا، وہاں کے بچوں نے ہمارا بڑا پرجوش استقبال کیا۔ کہتے ہیں میں بچوں کے ساتھ گھل مل گیا اور ان سے سوالات جوابات کرنے لگا جس طرح عام رینڈم سوال ہوتے ہیں۔ تو میں بچوں سے پوچھنے لگا کہ آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کس مذہب کو فالو کرتے ہیں؟ تو بچے انہیں بڑی فخر سے کہنے لگے وی آر مسلمس، ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ کہتے ہیں میں نے پہلی مرتبہ سنا کہ اسلام نام کا مذہب بھی دنیا میں پایا جاتا ہے، میں بڑا حیران ہوں اور یہ بات میرے دل پر لگی کہ بچے اتنی کانفیڈنس سے کیسے اس مذہب پر چل رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ان سے اسلام کے بارے میں بہت سارے سوالات کیے تو بچوں نے میرے سوالوں کے جواب دیے۔ 90s کے بچے ہیں جو جیکسن کو سارے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ آج تو والدین سب سے پہلے بچوں کو مغربی تہذیب سکھاتے ہیں، اسلام نہیں سکھاتے۔ اسلام بعد میں، اسلام کے لیے ایک عام سے آدمی کے پاس چھوڑیں گے، اسے سپارہ پڑھا دے جی ناظرہ، بس ٹوٹل پورا ہو جائے۔ تو اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات بھی اسی جوش اور جذبے سے دلوائیے جس طرح آپ ان کو دنیا کی تعلیمات سکھاتے ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کو جھوٹی تسلی دی کہ نہیں یہ بچے ہیں، انہیں کیا پتہ کہ مذہب کیا ہوتا ہے، تہذیب کیا ہوتی ہے، اور میں امریکہ واپس چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ یار سرچ تو کرنی چاہیے، اسلام ہے کیا چیز؟ تو اسلام کے متعلق میں نے ریسرچ کی تو میں حیران ہوا کہ یہ کیسا مذہب ہے جو میرے تمام اشکالات کے جواب دیتا چلا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں اتفاقاً میں انہی دنوں میں بحرین شفٹ ہو گیا۔ بحرین میں نے عربک اسکالر سے رابطہ کیا، وہاں میں نے ان کے سامنے اپنے اشکالات رکھے، باتیں رکھی تو انہوں نے میرے تمام اشکالات کے جواب دے دیے۔ کہتے ہیں پھر میں نے قرآن پاک کا ڈیپلی مطالعہ شروع کیا تو اس نے میرے تمام شکوک و شبہات کو حل کیا۔ سب سے بڑا شبہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی ہے۔ یعنی آپ اگر عیسائی مذہب کو پڑھیں، بلکہ آپ میری کرسمس کو ہی ویکیپیڈیا پر سرچ کر لیں تو عیسائیوں کے اندر بھی 3-4 مذاہب ہیں۔ بعض غلو کرنے والے کہتے ہیں معاذ اللہ حضرت مریم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے شادی ہوئی جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بعض کہتے ہیں معاذ اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے شادی ہوئی جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بعض نے کہا کہ جریج ایک اللہ کے ولی تھے، ان سے شادی ہوئی جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور یہودیوں نے تو تہمت لگا دی، انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ جریج کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ آخر پیدائش ہوئی کس طرح؟ تو اسلام نے مجھے جواب دیا کہ اللہ قادر ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، اللہ غالب ہے، اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تو کوئی بھی مذہب انکار نہیں کرتا۔ بہرحال انہوں نے اسلام کا اظہار العربیہ ٹی وی پر کیا۔ کہتے ہیں میں مطمئن تھا کہ میں جس ملک سے ہوں، امریکہ سے، وہاں فریڈم آف سپیچ ہے، وہاں آزادی کی بات ہے، وہاں ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ جس مذہب کو چاہے پسند کر لے۔ کہتے ہیں لیکن جب میں امریکہ واپس گیا تو سارا میڈیا مجھ پر برس رہا ہے اور میرے گھر میں خطوط آ رہے ہیں اسلام چھوڑ دے ورنہ ہم قتل کر دیں گے۔ کہتے ہیں مجھے اس وقت سمجھ آیا کہ یہ فلسفہ تو صرف مسلمانوں کے لیے بنایا گیا ہے، یعنی اگر کوئی قرآن کی گستاخی کرے، کوئی نبی علیہ السلام کی گستاخی کرے تو جی آزادی ہے جی، تو اس نے آزادی اظہار رائے کیا ہے، مسلمان تنگ دل ہوتے ہیں جی وغیرہ۔ اور جس طرح آج ساری دنیا کے دہشت گرد مسلمان ہیں، تمام مسلمان ملکوں پر وہ چڑھ دوڑے ہیں، نہ یہاں عورتوں کے حقوق یاد آتے ہیں، نہ بچوں کے حقوق یاد آتے ہیں، نہ انسانیت کے حقوق ہیں۔ ایک گورا مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس مسجد کے اندر 100-200 نمازی ہیں، ان کو شہید کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں جی نہیں، اس کا دماغی سلطنت ٹھیک نہیں تھا، یہاں حقوق انسانیت یاد نہیں آتے۔ تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے آج بھی لوگ جی مغربی تہذیب کو اپنانا چاہیے، وہ لوگ بڑے مہذب ہیں، ان کے کلچر کو اپنانا چاہیے۔ ارے بھائی ان کی اصطلاحات صرف اسلام کے لیے ہیں، آپ کو گواہ کرنے کے لیے، وگرنہ مسلمانوں کے بارے میں کوئی ان کے ہاں حقوق انسانیت نہیں پائے جاتے۔ اس بات کو اس دور میں بھی، میڈیا کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں کوئی سمجھ نہ سکتا، اس کے ذہن پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میں نے یہ عزم کیا کہ ہالی ووڈ اور میڈیا جو اسلام کے خلاف نفرت پھیلا رہا ہے، میں ہر پلیٹ فارم پر اس کا دفاع کروں گا۔ اور پھر انہوں نے دفاع کیا بھی، اور اپنی حکومت سے ٹکر لے کر بوسنیا میں انہوں نے امداد کے طور پر طبی طیارے بھی بھیجے۔ بہرحال ان کا ایک تاریخی جملہ ہے، بی بی سی نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو گمراہ ہونے کا خطرہ نہیں ہے، آپ کو راہ سے بھٹکنے کا خطرہ نہیں ہے، مسلمانوں کے ہاں اتنے فرقے ہیں، اتنے گروہ ہیں، تو آپ کو یہ خطرہ لائق نہیں ہوتا کہ آپ گمراہی کی طرف گئے ہیں؟ تو جیکسن نے کہا نہیں، مجھے گمراہی کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جب بھی میرے ذہن میں کوئی اشکال ہوتا ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، فرسٹ آئی ٹرن ٹو دی ہولی قرآن، سب سے پہلے میں قرآن کی طرف رجوع کرتا ہوں، لہٰذا مجھے گمراہی کا کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو انسان کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آتی ہے۔ آج ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کے قریب نہیں جاتے، اور جی فلاں نے اختلاف کر دیا، فلاں نے انتشار کر دیا، جی ہم ہدایت پر نہیں آ سکتے، ہم مسلمان ایسے۔ ارے بھائی قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ اللہ تعالیٰ کیا مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، قرآن پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا۔ وہ ایک بڑا دردناک واقعہ ہے کہ بڑھیا تھی، اس کا بیٹا فوج میں بھرتی ہو گیا، تو اس نے مہینے کے بعد ایک لفافے کے اندر کچھ پیسے بھیجے کہ ماں جی گھر کا خرچ چلائیں گی۔ ماں نے ڈاکیے سے پوچھا یہ کیا ہے، تو ڈاکیے نے پڑھا اور کہا کہ یہ آپ کے بیٹے کا خط ہے۔ وہ بڑی خوش ہوئی، اس نے چوما، ماتھے پہ لگایا اور اس کو الماری کے اوپر رکھ دیا۔ اگلے مہینے پھر خرچ آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ خط ہے، پھر اس کو چوما، آنکھوں پر لگایا، ماتھے پر لگایا اور الماری پر رکھ دیا۔
اس سے اگلے مہینے پھر اس طرح، عرصے تک اسی طرح چلتا رہا۔ بیٹا آیا تو پتہ چلا کہ ماں تو فوت ہو چکی ہے۔ بیٹے نے محلے والوں سے پوچھا بھی کیسے فوت ہوئی؟ تو محلے والے کہنے لگے جی ہم تو اس تحقیق پر پہنچے ہیں کہ آپ کی ماں بھوک سے مر گئی ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ میں ہر مہینے خرچ بھیجتا تھا، بھوک سے کیسے مر گئی ہے؟ تو اس نے گھر کی چھان بین کی تو دیکھا کہ سارے خطوط اسی طرح بند الماری کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ ماں نے کھول کے دیکھا ہی نہیں اس کے اندر کیا ہے کہ وہ اپنا خرچ چلاتی، اسی طرح وہ بھوک سے مر گئی۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ قرآن ہے، ہم اسے چومتے ہیں، آنکھوں پہ لگاتے ہیں، ماتھے پہ بھی لگاتے ہیں اور پھر الماری پر رکھ دیتے ہیں، جی ہمارے اللہ نے بھیجا ہے، خوش ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی اس کو کھول کے پڑھیے، اس کو دیکھیے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، ورنہ ہم گمراہی کے اندر ہی مر جائیں گے اور یہی کہتے رہیں گے او اختلاف بہت زیادہ ہے جی، انتشار بہت زیادہ ہے جی، مسلمان کیا کریں؟ اگر ہم قرآن پاک کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی اس خستہ حالی سے، اس بدحالی سے، اس گمراہی سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے۔ یہ انتشار، یہ اختلافات، یہ سب کچھ ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن پڑھیے، قرآن کو سیکھیے، اس کا ترجمہ سیکھیے تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی سنوار سکیں اور آنے والی نسلوں کو بھی اس کی تعلیم دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محبت کے ساتھ قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔